خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، السلام قبل الکلام، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بڑی خوش نصیب ہیں وہ مستورات جو رات دن درود شریف پڑھتی رہتی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ درود شریف بندہ اللہ کی توفیق کے بغیر پڑھ نہیں سکتا۔ جس کے ساتھ اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد شامل حال ہو، وہی بندی درود شریف کا اہتمام کر سکتی ہے۔ اور جو اللہ کی بندی درود شریف زیادہ پڑھتی ہیں، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے اچھے دن آ جائیں گے۔ یوں فرمایا کہ جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو اس کے اچھے دن نہیں آتے۔ دنیا والے کہتے ہیں پیسہ جمع کرو برے وقت میں کام آئے گا، اللہ والے کہتے ہیں اللہ کے لیے وقت نکالو، انشاءاللہ زندگی میں برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ اللہ کے لیے وقت نکالنا بہت بڑی بات ہے۔ ماشاءاللہ رمضان میں دینی ماؤں بہنوں نے اللہ کے لیے وقت نکالا، قرآن شریف کی تلاوت کی۔ اللہ کریں کہ رمضان کے بعد بھی اللہ کے لیے وقت نکالیں، روزانہ 1 پارہ 1.5 پارہ، ہر مہینے ایک قرآن پورا ہو، اس کی کوشش کریں۔ ایک معمول بنائیں کہ مجھے ہر مہینے ایک قرآن پڑھنا ہے۔ شوال کے مہینے میں ایک قرآن، ذی القعدہ میں ایک قرآن، ذی الحجہ میں ایک قرآن، سفر کے مہینے میں ایک قرآن، محرم میں ایک قرآن، ربیع الاول میں ایک قرآن، ربیع الاخر میں ایک قرآن، جمادی الاولیٰ میں ایک قرآن، جمادی الاخریٰ میں ایک قرآن، رجب میں ایک قرآن، شعبان میں ایک قرآن، 11 مہینے میں 11 قرآن شریف، اور رمضان میں 3-4، یعنی کہ پورے سال میں 15 قرآن شریف ہو جائیں۔ فرمایا کہ قرآن شریف یہ ہمارا دوست ہے، سچا دوست ہے، یہ ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، پل صراط پر بھی کام آئے گا۔ قرآن شریف ہمارا ایسا سچا دوست ہے جو انشاءاللہ ہمیں جنت تک کے پہنچا کر کے رہے گا۔
بڑے خوش نصیب وہ حضرات جن کے پاس اللہ کے قرآن کے لیے وقت ہے، درود شریف پڑھنے کے لیے وقت ہے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے وقت ہے، اپنے گھر میں تعلیم کرنے کے لیے وقت ہے۔ وہ عورتیں بڑی خوش نصیب ہے جن کے دل اللہ کی محبت سے آباد ہے اور وہ چپکے چپکے اپنے اللہ سے باتیں کرتی رہتی ہیں، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف، اپنی حاجت مخلوق کے سامنے شیئر نہیں کرتی، اللہ ہی سے شیئر کرتی ہے، کیونکہ مخلوق خود پریشان حال ہے۔ یہ ساری مخلوق اپنا کچھ کام بنا نہیں سکتی، یہ ہمارا کام کہاں بنا سکتی ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے چاہے بغیر اس دنیا میں کچھ ہوتا نہیں۔ وہ تنہ تنہا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ وحدہ ہے، وہ لا شریک لہ ہے، ساری دنیا اسی کی ہے، بادشاہ وہ ہے، شہنشاہ وہ ہے، احکم الحاکمین وہ ہے، تاجدار مدینہ کا رب وہ ہے، ساری دنیا کو بنانے والا، بگڑی کو بنانے والا، روزی کو دینے والا، اولاد کو دینے والا ایک اللہ ہے، عزتوں کو دینے والا، ذلیل کرنے والا، کبھی عزتوں کے نقشوں میں ذلتی دینے والا، کبھی ذلتی کے نقشے میں عزت کو دینے والا، فرمایا ایک اللہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے عزتوں سے نوازتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ فرمایا رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرنے والا ایک اللہ ہے، کبھی دن 14 گھنٹے کا، رات 10 گھنٹے کی، کبھی رات 14 گھنٹے کی، دن 10 گھنٹے کا، یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ فرمایا ایک اللہ چلا رہا ہے، کبھی ٹھنڈی کا موسم، کبھی گرمی کا موسم، کبھی بارش کا موسم، یہ موسم کون عدلتا بدلتا ہے؟ فرمایا یہ بھی اللہ ہی کرتے ہیں، آسمان سے پانی کو وہی برساتا ہے، زمین سے غلے کو وہی اگاتا ہے، انڈے سے بچے کو وہی نکالتا ہے، ساری دنیا کا نظام وہی چلاتا ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، پالنہار وہی ہے۔ اللہ کرے ہم اپنے اللہ کو پہچانے، مستورات اپنے شوہر کو پہچانتی ہے اور اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، اپنی ساس کو، اپنی بھابھی کو، اپنی دیرانی کو، اپنی جیٹھانی کو پہچانتی ہے، اپنے ماں باپ کو پہچانتی ہے۔ ایک کاش اپنے اللہ کو بھی پہچان لیتی، اللہ کی بھی دیوانی ہو جاتی، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کرتی، اللہ تجھے چین، سکون، اطمینان اور امن و امان بھی دے دیتے، حیاتاً طیبہ بھی نصیب فرما دیتے، دنیا میں رہتے ہوئے تو جنت کا مزہ لینے لگتی، دنیا تیرے قدموں میں آ جاتی، تیرا شوہر بھی تیرا ہو جاتا، تیرے بچے بھی تیرے ہو جاتے، تیرے سسرال والے بھی تیرے ہو جاتے، عزتوں بھری، محبتوں بھری زندگی اللہ تجھے عطا فرما دیتے۔ لیکن بہت سی مستورات ہیں جو یہ سب اچھے کام تو کرتی ہے لیکن غیبت کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرتا ہے؟ ایک تو انسان میں بھی بھائی بھی مرا ہوا، ظاہری بات ہے اس کا گوشت کھانا کوئی پسند نہیں کرتا۔ فرمایا غیبت کا کرنا اس سے بھی بری چیز ہے، غیبت کا حال رومین کی طرح ہے، جتنا کرنے والے کو گناہ اتنا ہی سننے والے کو گناہ۔ غیبت بڑی خطرناک چیز ہے۔ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم تو اس کے پیٹھ پیچھے اس کی وہی بات کرتے ہیں جو اس کے اندر موجود ہے۔ ہاں میری بہن، اگر موجود ہے اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، اگر وہ بات اس کے اندر نہ ہو جو تو کہتی ہے پھر تو یہ بہتان ہو جائے گا، غیبت سے بھی بڑا گناہ ہو جائے گا۔ کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ سامنے والے کو پتہ چلے تو برا لگے، فرمایا اس کو غیبت کہتے ہیں۔
غیبت کرنے سے نیکیاں جاتی رہتی ہے، سامنے والے کے گناہ آتے رہتے ہیں۔ ایک تو ہمارے پاس نیکیاں ہی تھوڑی ہے، پھر بھی نیکیاں کر کے دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ گناہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، پھر بھی سامنے والے کے گناہ لے لیتے ہیں۔ سب سمجھ میں آ رہا ہے، غیبت پہ کیسے روک لگے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فون پہ ذرا کسی سے بات ہو جائے غیبت، اماں سے بات ہو جائے تو غیبت شروع، بھائی سے بات ہو جائے تو غیبت شروع، شوہر کے ساتھ بات ہو تو غیبت شروع، کبھی اڑوس پڑوس والوں کی غیبت، کبھی رشتہ داروں کی غیبت، کبھی بھابھی اور ننند بات کرے تو غیبت شروع، کبھی آپس میں دو بہنیں بات کرے تو غیبت شروع۔ جیسے ہی سامنے والے کو فون لگے آخرت برباد کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر سوچتی ہے میں اتنا اللہ کا ذکر کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں، پھر بھی میرے کام کیوں نہیں بنتے؟ میری بہن نیکیاں تو نے جمائی کہاں کی؟ تو نے تو اس کو آگے چلتی کر دی، بلکہ سامنے والے کے گناہ بھی لے لیے۔ اے کاش تو نیکی کو قیمتی سمجھتی، نیکی کی حفاظت کرتی۔ سونے چاندی کو جب تو قیمتی سمجھتی ہے، سونے چاندی کی حفاظت کرتی ہے، پیسوں کی حفاظت کرتی ہے، قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے۔ فرمایا نیکیاں بڑی قیمتی ہے، نیکیاں کرنا آسان ہے، اس کو بچا کر کے لے جانا یہ محنت کا کام ہے۔ آج جس مستورات کو دیکھو، کیا دیندار ہو کیا بے دین ہو، کیا تعلیم میں جاتی ہو کیا تعلیم میں نہ جاتی ہو، کیا حافظہ ہو کیا عالمہ ہو، کیا دیندار گھرانہ ہو، کیسا ہی اچھا ماحول ہو، ہمارے گھر میں غیبت پہ کوئی روک ٹوک نہیں۔ اسی وجہ ہے کہ اسی لیے آج ہم پریشان ہیں، بے چین ہیں، حالات میں ہیں، تکلیف میں ہیں۔ گھر کے ماحول کے باوجود دل بے چین ہے، دینداری کے ہونے کے باوجود دل بے چین ہے۔ جو غیبت کرتا ہو سب سے پہلے وہ دیندار ہو نہیں سکتا۔ دیندار آدمی کبھی غیبت نہیں کرتا۔ غیبت کرنا بھی بڑا گناہ ہے، غیبت کا سننا بھی بڑا گناہ ہے۔ یوں فرمایا شیخ کی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو تو بھی کھڑے ہو جاؤ، شیخ کے پاس اللہ کو لینے کے لیے گئے، اللہ کو ناراض کرنے کے لیے نہیں گئے۔ اس لیے اللہ کا واسطہ ایک ماحول بنائیں، کوشش کریں، دعا کریں، ہمت کریں، ارادہ کریں۔ اگر ایسا لگتا ہے فون پر غیبت ہو جاتی ہے تو تھوڑا فون لینا ہی کم کر دیں، اور جس کے ساتھ غیبت ہو جاتی ہے اس کو ذرا اچھی طرح سمجھا دیں کہ ہم دو آپس کی باتیں کریں گے، آج تک تیسرے کی بات کر کے کوئی مسئلے حل نہیں ہوئے، اور تیسرا آدمی اللہ کا ولی تو نہیں بنا لیکن ہم دونوں اللہ کی نظر سے گرتے چلے جا رہے ہیں، ہماری پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ دونوں فون پہ بات کرتے ہی تیسرے کی بات شروع کر دیتے ہیں، چغل خوری شروع، غیبت شروع۔ اس لیے کوشش کریں کہ تھوڑا سا کم بولیں۔ یوں فرمایا کہ جو عورتیں جہنم میں جانے والی ہوگی اس میں سے اکثر عورتیں اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس زبان سے دل جیتے بھی جا سکتے ہیں، اس زبان سے دل چیرے بھی جا سکتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ حضرات جو دل جیتنے کا کام کرتے ہیں، اور بڑے بد نصیب ہے وہ حضرات جو دل چیرنے کا کام کرتے ہیں۔ زبان اور دل میں ہڈی نہیں ہے، اور اس کا سخت ہونا یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ کڑوی زبان والے کا تو شہد بھی نہیں بکتا، اور میٹھی زبان والے کی تو مرچیاں بھی بک جاتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ اگر خیر چاہتے ہو نرمی کو استعمال کرو، نرم بن کے اپنی زندگی کو گزارو، معاف کرنا سیکھو، سہ جانا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو۔ کل کی خوشی کے لیے آج کی خوشیوں پر آگ نہ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے، جس وقت رکھا ہے، جیسا رکھا ہے، اللہ سے خوش رہو۔ نہ تو ہجر اچھا نہ وصال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ایسا ہوتا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتا، لیکن ہمارے لیے اس میں خیر چھپی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی حکمتوں والے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، تیرا اللہ بڑا جاننے والا ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔
ایک آدمی کا فلائٹ ہے، راستے میں پھنس چکا ہے، دعائیں کر رہا ہے، اللہ مجھے میرا فلائٹ ملا دے۔ آپ تو بڑی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، آپ تو گنہگاروں کی بھی سننے والے، اللہ میرا فلائٹ نہ چکانا، مجھے ارجنٹ کام ہے، آپ میری سن لیجیے۔ آپ تو اپنے بندوں کی سن لیتے ہیں۔ اللہ کی شان، ایئرپورٹ پہ گیا، پتہ چلا کہ فلائٹ چلا گیا، بے چین ہو گیا، افسوس کرنے لگا، تڑپنے لگا کہ اللہ میں نے اتنی دعا کی، آپ نے میری ایک نہ سنی، شکوے شکایت کرنے لگا۔ 3-4 گھنٹے گزرے، اعلان ہوا کہ ابھی جو فلائٹ گیا تھا وہ گر گیا، کریش ہو گیا، اندر جتنے لوگ تھے تقریباً سب کا انتقال ہو گیا۔ ارے اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، اللہ بے شک آپ بڑے حکیم ہیں، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے میرا فلائٹ چکوا دیا، آج میری جان بچ گئی۔ تو ذلتی کے نقشے میں عزتیں دینا بھی اللہ جانتا ہے، اور عزتوں کے نقشوں میں ذلیل کرنا یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ کوئی مخلوق کسی کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ اگر مخلوق کے بارے میں زیادہ سوچو گے، اللہ مخلوق کے حوالے کر دے گا۔ مخلوق کے ہاتھ میں نہ عزت ہے نہ ذلت ہے۔ فرمایا نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزتوں کو دینے والے بھی اللہ ہے اور ذلیل کرنے والے بھی اللہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ رسم و رواج سے بچو، منگنی کے بعد رسم و رواج سے بچو۔ جہاں منگنی ہوئی ہے اپنی بچوں کی اچھی طرح سمجھا دو سامنے والوں کو۔ ہم رسم و رواج نہیں کریں گے، یہ نہ سمجھو آپ کے بچے کی منگنی ٹوٹ جائے گی، خدا نخواستہ ٹوٹ بھی گئی تو اللہ اس سے بہتر جگہ پہ کرائے گا۔ اگر یہیں پر ہو گئی، رسم و رواج چلتے رہے اور 2 مہینے کے بعد شادی کے آپ کی بیٹی پریشان ہو گئی، پھر آپ کیا کرو گے؟ اللہ کو ناراض کر کے آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ شوہر ناراض ہو تو بیوی کو گھر میں اچھا نہیں لگتا، اللہ ناراض ہو تو پھر بندے اور بندی کو اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا۔ اپنے گھر میں دینداری والا ماحول قائم کرو۔ ہم کیوں ماڈرن لوگوں کی طرح بنے؟ ہم ان کو دیندار بنانے کی کوشش کریں؟ نہ سامنے والے بڑے شوقین لوگ ہیں، کھمچے بھیجنے ہی پڑیں گے۔ ہاں کھمچے میں اللہ ہی کو ناراض کر دیا، مزہ آ جائے گی، آپ کی بیٹی خوش ہو جائے گی۔ نہ ایسا کرنے والے نادان لوگ ہیں۔ اللہ کو ناراض کر کے کوئی خوش نہیں رہ سکتا۔ نیت کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہم سادگی کے ساتھ کریں گے، انشاءاللہ ہر حال میں اللہ آپ کو سادگی والے ملائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جو لوگ یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی سادگی کے ساتھ کریں گے، اللہ ان کا انتظام ایسا کرتا ہے اور پھر ان کے بچے خوشحال رہتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ نہ ہم تو تھوڑا سا دکھاوا کریں گے، فیشن کریں گے، خمچے بھیجیں گے، ایسی پیکنگ کریں گے، چاہے اللہ ناراض ہو جائے، بس یہ دنیا والے خوش ہو جائیں، ہماری سمدن جو ہے وہ خوش ہو جائے، فلاں خوش ہو جائے، سب کو خوش کر کے اپنی بیٹی کی زندگی کو برباد کرنے والی ماں بڑی نادان ہے۔ اللہ کا واسطہ ذرا سمجھو، اللہ کے دین کو سمجھو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ خلاصہ یہ کہ آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو۔ کمپنیوں میں گئے، کمپنیوں کے ہو گئے، مسلح پہ آئے اللہ کے ہو گئے، مالداروں کے یہاں گئے اللہ کو بھول گئے، شادی میں گئے اللہ کو بھول گئے، تفریح میں گئے، کہیں گھومنے کے لیے گئے اللہ کو بھول گئے، موت میت کا موقع آیا اللہ کو بھول گئے، 10واں بھی کرنے لگے، 40واں بھی کرنے لگے، سالانہ بھی کرنے لگے، اور اپنے ماں باپ کو قبر میں تکلیفیں پہنچانے لگے۔ یوں سمجھے ہم تو پڑھ کے بخش رہے، نہ آپ کے ماں باپ قبر میں تڑپ جائیں گے کہ تو کیوں اپنے گھر میں بدعت شروع کر کے آیا۔ سوال ہوگا ان کو قبر میں، تو نے اپنے بچوں اور بچیوں کو بدعت سے کیوں نہیں بچایا؟ کیوں تو نے انہیں نہیں بتایا کہ 40واں نہیں ہوتا، روزانہ ہی ماں باپ کو پڑھ کے بخشا جاتا ہے، روزانہ ہی ماں باپ کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔
جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ کام ہمیں نہیں کرنا، جو کام اللہ والوں نے نہیں کیا وہ کام ہمیں نہیں کرنا۔ ہم کیوں رسم و رواج کے پیچھے پڑے؟ روزانہ ماں باپ کو پڑھ کے بخشو، ایصال ثواب کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ سے صلح کرو، اپنے دل کی تار اپنے اللہ سے جوڑو، اللہ کے واسطے صحیح دین کو سیکھو، صحیح دین کو سمجھو۔ پیارے نبی نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، دین تو بہت آسان ہے۔ اگر کوئی چلنا چاہے، اگر کوئی چلنا ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے۔ اللہ تعالیٰ 3 موقع پر مستورات کا امتحان ہوتا ہے۔ ایک شادی کے موقع پر، شادی کے موقع پہ بس وہ فیشن پہ آ جاتی ہے، مولانا کیا ہم اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے؟ نہ پہن سکتے ہیں، لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے اچھا کپڑا پہننا یہ حرام ہے۔ کیا ضرورت ہے دوسروں کو بتانے کی؟ دکھلاوے کے لیے پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ سننا اس لیے پہنا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مالدار گھر کی عورت ہے، یہ حرام ہے، اس کو دکھلاوا کہتے ہیں۔ اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کریں، آپ اچھے کپڑے پہنے ہیں کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، میں پہن رہی ہوں، الحمدللہ، میرا اللہ کا شکر ہے۔ اس لیے نہیں کہ لوگوں کو دیکھ کے پتہ چلے کہ یہ نئی فیشن کا پہنتی ہے اور اس کے پاس تو کچھ انداز ہی نرالا ہے، اور یہ تو ماشاءاللہ بڑی ایکٹیو رہتی ہے، بڑے گھرانے کی عورت ہے، وہ تو کفن پہنے گی جب پتہ چلے گا بڑے گھرانے کی ہے یا چھوٹے گھرانے کی ہے۔ فرمایا کفن میں جیب نہیں ہوگا، اور قبر میں الماری نہیں ہوگی، اور قبر میں کوئی پرس نہیں ہوگا۔ خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے، ذرا اپنی موت کو بھی یاد رکھو، اپنے ان رشتہ داروں کو، اپنی ان سہیلیوں کو یاد کرو جن کی آپ کے ساتھ باتیں ہوا کرتی تھی، آج وہ قبروں میں سوئے پڑے ہیں، اسی طرح ان قریب ہم بھی قبر میں سوئے پڑے ہوں گے۔ یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، چھوڑ دینے کی جگہ ہے، دل لگانے کی جگہ کوئی نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، تماشے کی جگہ نہیں، یہ فانی جہان ہے، یہاں سے ہمارے رشتہ دار چلے گئے، ہمیں بھی جانا ہے، سارے صحابہ چلے گئے، تابعین چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ، ہماری فیملی بھی چلی جائے گی، ہمارے بچے بھی چلے جائیں گے، سب کی قبریں بننے والی ہیں۔ ذرا یہ سوچو تاکہ گھر میں اللہ کے دین کا ماحول قائم کرنے کا ارادہ ہو، گھر میں اے سی چالو ہو، سب کو ٹھنڈک لگتی ہے، گھر میں اللہ کا دین ہوگا، سب کے دلوں کے اندر اے سی ہوگا، سب کے دلوں میں ٹھنڈک لگے گی۔ اور اگر گھر میں اللہ کا دین نہیں ہوگا، دینی ماحول نہیں ہوگا، تو گھر میں بے چینی ہوگی، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوں گے، گھر میں برکتیں نہیں ہوگی۔ اسی لیے فرمایا اللہ کو راضی کرو، اللہ سے صلح کرو، اپنے بچوں کو نیک بناؤ، دیندار بناؤ، اپنے بچوں کو اسلامی لباس پہناؤ، سنتوں کے مطابق ان کی زندگی گزرواؤ۔ حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا میں کبھی کامیابی ہو جاتی ہے، کبھی ناکامی ہو جاتی ہے، کبھی انسان کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد ناکام ہونے کا خطرہ رہتا ہے، اور کبھی انسان ناکام ہو جاتا ہے اس کے بعد کامیاب ہونے کا موقع رہتا ہے۔ لیکن آخرت میں فرمایا جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔
حقیقی کامیابی اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو، جنت میں جانے کے بعد جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، روزداروں، روزے رکھنے والی عورتوں، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ رمضان کے جانے کے بعد ہمارے شوہر کی، ہمارے بچوں کی فجر کی نماز نہ چھوٹے، اس کا خیال رکھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان چلا جائے، ہم قرآن اتنا اوپر رکھ دے کہ ہمارا ہاتھ ہی نہ پہنچے، ہمارے گھر میں قرآن کھلنا ہی بند ہو جائے، شیطانی اثرات ہمارے گھروں کو گھیر لے، ہمارا گھر ویران ہو جائے، قبرستان کی سی مثال ہو جائے۔ اس لیے فرمایا اپنے گھروں میں نمازوں کو قائم کرو، اول وقت میں نمازیں پڑھو، تہجد اشراق چاش اوابین پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے قرآن کے لیے وقت نکالو۔ رمضان کے بعد بھی اچھا لگے گا، سکون بھی لگے گا، اطمینان بھی لگے گا، اور آخرت کی تیاری بھی ہوتی رہے گی۔ کب آخرت کا سفر شروع ہو جائے، کب ملک الموت آ جائے، کب دنیا کی زندگی ختم ہو جائے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے آخرت کو سامنے رکھو، دل دماغ پر آخرت کو سوار کرو، وقت کی قدر کرو، اپنے مولا کو یاد کرو، سکون والی نماز پڑھو، شاندار وضو کرو، مسواک کا اہتمام کرو، موقع موقع کی دعائیں پڑھو، سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، ہاتھ پھیلانا، دعا مانگنا بوجھ نہ سمجھو۔ دعا مانگتے رہو گے، آپ کے سارے بوجھ والے کام آسان ہو جائیں گے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے، دیندار بنائے، ہمارے بچوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آپ کے شوہر کو اللہ آپ کا فرما بردار بنائے، دین کا داعی بنائے۔ اللہ کرے ہمارے گھروں سے، ہمارے موبائل سے ٹی ویاں نکل جائیں، گناہوں سے ہم بچ جائیں۔ اللہ کرے ہمارے گھروں میں دینداری والا ماحول قائم ہو جائے، مستورات سیدھے سادے ڈھیلے ڈھالے برقعے پر آ جائیں، سادگی والی زندگی پر آ جائیں، اپنی موت کے بعد جو کام آنے والی زندگی ہے اس پر آ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اللہ آپ ہم سے خوش ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، اور آپ کو راضی کرنا یہ زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ، ہمیں اپنی محبت، اپنا اسپیشل تعلق، اپنا کانٹیکٹ، اپنا قرب اور درد دل عطا فرما۔ امت کی فکر، امت کا غم، امت کا درد اور امت کی کوڑن عطا فرما۔ دین کی مبارک محنت کے لیے ہمیں دور کے لیے، دیر کے لیے، سارے عالم کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنے فضل سے قبول فرما۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، سب کے کھوئے ہوئے نصیبے کو جگا دے، سب کو برکتوں والی حلال روزی دے دے، ہر ایک کی جائز تمناؤں کو، نیک مرادوں کو پورا فرما لے۔ آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اسے اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ، یہ مستورات کی مجلس ہے، بہت سی مستورات دعوت چلاتی ہے، کوشش کرتی ہے دوسری عورتیں بھی سنیں۔ اے اللہ، ان کی محنت کو قبول فرما، ان کی کوشش کو قبول فرما، اس کوشش کے صدقے طفیل انہیں بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما، ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ، انہیں بہت خوشحال زندگی عطا فرما، ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے بچوں کو، ان کی شوہر کو ان کا فرما بردار بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ جو مستورات کی تربیتی مجلس ہے، انشاءاللہ یہ 3 دن تک ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی